اس ویڈیو میں ہم ایک مضمون کو پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے ٹائم ٹو تھنک، یعنی سوچنے کا وقت ہے یا سوچنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ گڈ آفٹرنون ڈیڈ، دوپہر بخیر والد صاحب۔ آئی ہیو سم تھنگ امپورٹنٹ ٹو شو یو، میرے پاس آپ کو کچھ دکھانے کے لیے، یعنی کوئی خاص چیز دکھانے کے لیے ہے۔ ایسن said while taking off his school bag، ایسن نے یہ بات کہی اپنا اسکول کا بستہ رکھتے وقت۔ گڈ آفٹرنون مائی سن، دوپہر بخیر میرے بیٹے۔ آئی ووڈ لو ٹو سی واٹ یو ہیو، میں بڑے شوق سے دیکھنا چاہوں گا کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ his father replied، اس کے والد نے اسے جواب دیا۔ ایسن took out a brochure from his bag and showed it to his father، ایسن نے ایک کتابچہ سا نکالا اپنے بیگ میں سے، یعنی ایک چھوٹی سی کتاب، بکلیٹ سا، یا ایک چھوٹا سا آپ کہہ سکتے ہیں اشتہار، جو کہ اس نے اپنے والد صاحب کو دکھایا۔ Today my teacher gave me this brochure on traffic rules، یعنی یہ جو کتابچہ سا جو ہے یہ میری ٹیچر نے مجھے دیا تھا جو کہ ٹریفک کے قوانین کے بارے میں ہے۔ It has a lot of interesting information، اس میں بہت سی دلچسپ معلومات ہیں۔ About road safety، روڈ پر کس طرح سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے، کس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے، اس سے متعلق ہی said، اس نے کہا۔ His father read the brochure and said، اس کے والد صاحب نے اس بروشر کو پڑھا یا اس کے کتابچے کو پڑھا اور انہوں نے کہا That's really nice، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ Everyone should follow traffic rules، ہر ایک کو ٹریفک کے جو قوانین ہوتے ہیں، جو اصول ہوتے ہیں، جو ضوابط ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ These rules make us safe while traveling، یہ جو قوانین ہوتے ہیں، یعنی کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے روڈ پر، یہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی مدد سے ہمارا سفر جو ہے وہ محفوظ بن جاتا ہے، یعنی ہم خطرے سے بچ جاتے ہیں، حادثے کا شکار نہیں ہو سکتے۔ تو احسن کو جو بروشر ملا تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا، جیسے کہ اس میں پہلے یہ ہدایت دی گئی تھی یا بتایا گیا تھا when traveling in cars، کہ جب گاڑی پر سفر کریں تو کیا احتیاط کرنی چاہیے، جیسے کہ تصویر کی مدد سے بھی دکھایا گیا تھا۔ یہ جو دو بچے ہیں یہ سیٹ بیلٹ جو ہے اسے باندھ رہے ہیں، یا ایک بچہ جو ہے اسے دکھایا گیا ہے کہ پہلے وہ سیٹ بیلٹ کو اس طرح سے پکڑ کر اور پھر وہ اسے یہاں کلپ کر رہا ہے، باندھ رہا ہے۔ fasten your seat belt، اپنی جو سیٹ بیلٹ ہے اس کو آپ نے لازمی باندھنا ہے جب آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر اگلا رول کیا ہے، always sit quietly in the back seat، یعنی اگر آپ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھے ہیں تو ہمیشہ خاموشی سے بیٹھیے۔ جیسے کہ اگر آپ بہت باتیں کریں گے یا ادھر ادھر کسی چیز کو اشارہ کریں گے یا ڈرائیور کو پکاریں گے، آواز دیں گے کہ یہ دیکھو، یا کچھ دکھانے کی کوشش کریں گے، تو یہ بڑا جو ہے خطرے کا یعنی باعث بن سکتا ہے، یعنی اس سے کوئی نہ کوئی حادثہ وغیرہ بھی پیش آ سکتا ہے اگر ڈرائیور جو ہے اس کی توجہ روڈ سے ہٹ جائے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے، خاموشی سے بیٹھے رہنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اور پھر اگلی تصویر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگلا رول ہے always get out on the curb side of the car۔ curb سائڈ سے مراد ہے روڈ کا وہ کنارہ جو کہ اس طرح سے اونچا ہوتا ہے، یعنی ایک فٹ پاتھ سا جیسے بنا ہوتا ہے، تو وہ جو سائڈ ہوتی ہے اس طرف کو آپ کو ہمیشہ گاڑی سے اترنا چاہیے، نہ کہ روڈ کے درمیان والی طرف سے جہاں سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑے خطرے کی جو ہے نا وجہ بن سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ آپ نے سیف والی طرف سے اترنا ہے، جو روڈ کے پاتھ کی طرف ہوتی ہے اسے کرب سائڈ کہتے ہیں۔ always get out on the curb side of the car۔ اب دیکھتے ہیں اس کتابچے کا یا بروشر کا اگلا حصہ when walking to and from school، یعنی جب آپ اسکول سے پیدل آ جا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ نے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے۔ نمبر 1، جیسے کہ یہاں بتایا گیا ہے avoid crossing between parked cars، آپ اگر دو گاڑیاں پارک ہوئی ہوں ان کے درمیان سے آپ نے گزرنے کی کوشش نہیں کرنی۔
کیونکہ ان میں سے کوئی بھی گاڑی کسی وقت بھی چل سکتی ہے، اگر وہ جگہ تنگ ہو تو پھر اس طرح سے بھی آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا اصول، فالو ٹریفک سگنلز، ٹریفک کے جو سگنل ہوتے ہیں ان کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ جیسے کہ یہ زیبرا کراسنگ جو ہوتی ہے، اس پہ جب سگنل لال ہوتا ہے، گاڑیاں رکی ہوتی ہیں، اس وقت آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں، روڈ کراس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہے اوبے ٹریفک پولیس، اگر وہاں پر ٹریفک کا کوئی سارجنٹ وغیرہ کھڑا ہو جو کہ ہاتھ کے اشارے سے آپ کو بتا رہا ہو کہ کب آپ نے چلنا ہے یا روڈ کراس کرنی ہے، تو آپ نے پھر اسی کے مطابق چلنا ہے، آپ نے اس کو اوبے کرنا ہے، اس کا حکم ماننا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کراس اونلی ایٹ زیبرا کراسنگ، آلویز واک اینڈ نیور رن، ہمیشہ آپ نے یہ اس طرح کی جو زیبرا کے جسم پر جس طرح سے دھاریاں ہوتی ہیں، اس طرح کی یہ جو پٹیاں سی بنی ہوتی ہیں کالی اور سفید، روڈ کے اوپر یہ علامت ہوتی ہے، نشان بتایا گیا، نشاندہی کی گئی ہوتی ہے روڈ کراس کرنے کے لیے، تو آپ نے صرف اسی جگہ پر سے روڈ کو کراس کرنا ہوتا ہے، اور ایسا کرتے وقت آپ نے بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ چل کر روڈ کراس کرنی ہوتی ہے، کیونکہ بھاگنے کے دوران آپ ٹھوکر لگ کر گر بھی سکتے ہیں۔ اگلی جو ہدایت ہے وہ کیا ہے، لک ٹو یور لیفٹ اینڈ رائٹ بفور کراسنگ دا روڈ، یعنی روڈ کراس کرنے سے پہلے آپ نے اپنے بائیں اور دائیں جانب کو دیکھنا ہے، یعنی عام طور سے پہلے دائیں جانب کو دیکھا جاتا ہے، پھر بائیں جانب کو، اور پھر دوبارہ دائیں جانب کو دیکھ کر روڈ کراس کی جاتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے واچ فار ٹرننگ وہیکلز، آپ نے دھیان رکھنا ہے کوئی گاڑی اگر مڑ رہی ہو، جیسے کہ یہ چوک سا دکھایا گیا، اور اس پر اگر آپ نے ایک دم اترنا چاہیں، آپ یہاں سے یا روڈ کراس کرنا چاہیں، اور ایک دم کوئی گاڑی یہاں سے مڑ رہی ہو، تو پھر بھی جو ہے نا خطرے کی بات ہے، ٹکر وغیرہ لگ سکتی ہے، لہٰذا اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ جب سب گاڑیاں گزر جائیں تو اور روڈ پر خاصی صاف جگہ ہو، پھر آپ نے روڈ کراس کرنی ہے، یعنی روڈ جب کلیئر ہو تو آپ نے روڈ کراس کرنی ہے۔ وین سائیکلنگ ٹو اسکول، جب آپ سائیکل پر سوار ہو کر اسکول جاتے ہیں اس کے لیے کیا احتیاط ہے، سب سے پہلے ویئر اے ہیلمٹ، یعنی آپ نے اس طرح سے سر پر اپنے ہیلمٹ ضرور استعمال کرنا ہے، اس کو پہننا ہے، تاکہ اگر کوئی ٹھوکر وغیرہ لگے یا گر جائیں تو یہ آپ کے سر کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے سر کو محفوظ رکھتا ہے چوٹ لگنے سے۔ اسی طرح سے یہ ہے اگلا پوائنٹ کہ یوز زیبرا کراسنگ وائل کراسنگ دا روڈ، جو سائیکل سوار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی روڈ کراس کرنے کے لیے زیبرا کراسنگ والی جو جگہ ہوتی ہے جہاں سے پیدل لوگ جو ہے وہ روڈ کراس کرتے ہیں، وہاں سے انہوں نے بھی روڈ پار کرنی ہوتی ہے۔ اوبے دا ٹریفک رولز، اور ٹریفک کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کی آپ نے تائید کرنی ہے، یعنی ان کو آپ نے ماننا ہے، ان کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو جیسا کہ احسن کے والد نے اس بروشر کو پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ بہت ہی اچھا ہے، اور اس سے ہمیں ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کا پتہ چلتا ہے، اور ہمیں یہ رولز جو ہیں، یہ قوانین سفر کرنے میں مدد دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں محفوظ بناتے ہیں، خطرے سے بچاتے ہیں۔ تو جواب میں احسن نے کیا کہا، یس یو آر رائٹ، جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بٹ ایوری ون ڈزنٹ فالو دا رولس، لیکن ہر کوئی ان اصولوں کو یا قوانین کو جو ہے ان پر عمل نہیں کرتا۔ دیر از آلویز اے ٹریفک جام ان فرنٹ آف مائی اسکول، میرے اسکول کے سامنے ہمیشہ ٹریفک جو ہے وہ جام ہوئی ہوتی ہے، یعنی گاڑیوں کا بہت رش ہوتا ہے۔ احسن نے کہا، سیڈ احسن نے کہا، اسٹرینج، از دیر نو ٹریفک پولیس دیر، عجیب بات ہے، کیا وہاں پر کوئی ٹریفک پولیس نہیں ہوتی، یعنی ٹریفک کا جو پولیس کا جو ذمہ دار بندہ ہوتا ہے وہ وہاں پر کیا نہیں ہوتا ہے؟ ہز فادر آسکڈ، اس کے ابو نے پوچھا، آئی ڈونٹ تھنک سو، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، آئی ہیو نیور سین اینی ون دیر، میں نے کبھی بھی وہاں کسی کو نہیں دیکھا، ایکسپلینڈ احسن نے تفصیل سے بتایا، دیٹس ناٹ گڈ، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایز اے گڈ سٹیزن، ایک اچھے شہری کے طور پر، اٹ از آور ماڈل ڈیوٹی، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، ٹو ہیلپ دا پولیس، کہ ہم پولیس کی جو ہے مدد کریں، بائی انفارمنگ دیم، کہ یہ بتانے کے ذریعے کہ اباؤٹ ٹریفک ایشوز، جو بھی ٹریفک کے مسائل آ رہے ہیں ان کے متعلق ان کو، ہمیں پولیس کو آگاہ کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک شہری کے طور پر۔ کم لیٹس
write a letter. چلو ہم ایک خط لکھتے ہیں. I will help you to write it. میں تمہاری مدد کروں گا اس کو لکھنے میں. said his father. اس کے فادر نے کہا. Here is the letter that Essen wrote to the head of traffic police. اور یہ وہ خط ہے جو کہ انہوں نے ٹریفک پولیس کو لکھا. اس خط کو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اور سوال جواب کو بھی مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.